نے کہا کہ آن النعمان ابن ثابت، تو کہ میں نہیں جانتا، من الکوفہ، من الکوفہ، یہ بات کہی تو اس کے بعد کہا الکوفی لا یوفی، کوفی جو ہے وفا نہیں کرتے۔ ظاہر کو کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی شہادت کا جو ہے واقعہ ان کی حماقت کی وجہ سے پیش آیا، کوفہ والوں نے بلا دیا، خطوط لکھ کے ہمدردیاں وفائے ظاہر کی، جب پہنچ گئے تو انہوں نے جو کیا تو ساری تاریخ گواہ ہے۔ تو فرمایا کہ کوفہ والے وفا نہیں کرتے، یہ بات تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات سنی، انہوں نے جھٹ سے قرآن کریم کی آیت کو ٹکڑا پڑھ دیا، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ مدینے والوں میں بھی بعض ایسے لوگ رہتے جو منافق ہیں۔ تو امام مالک مدینہ والوں میں سے ہیں، تو وہ ان کے جواب سے سمجھ گئے کہ امام میں یہ شخص وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے مدینے میں بھی بعض منافق رہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن امام مالک ان میں سے نہیں ہے، ایسی کوفہ والوں میں بے وفا رہتے ہیں لیکن ابو حنیفہ ان میں سے نہیں ہے۔ وہ یہ اشارہ کیا، ان کو یہ کلک ہوا امام مالک کو کہ یار یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ انت النعمان ابن ثابت، کہ تم نعمان ابن ثابت یعنی وہ جو مشہور فقیہ جس کا تو وہ، فرمایا کہ نام، او ہو، کھڑے ہو گئے، جب بڑے ادب سے لیا اپنے حجرے میں چلے گئے۔ حجرے میں چلے گئے تو وہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ سے گفتگو کی، تو تاریخ میں آتا ہے کہ جب باہر نکلے ہیں امام مالک تو پسینے سے شرابور تھے اور کرتا ان کا بالکل پسینے سے شرابور تھا، اور آ کے ممبر پہ بیٹھے ہیں اور شاگردوں سے کہا کہ خدا کی قسم میں ایک ایسے شخص سے مل کر آ رہا ہوں، اس کو ایسا علم اللہ نے عطا کیا ہے کہ اگر وہ اس مسجد نبوی کے مٹی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو اپنے علم کے زور پہ اس کو سونے کا ثابت کر دے گا، اتنا علم۔ اور لکھا ہے کہ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے 40 سوالات کیے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے سب کے جوابات دیے، اور امام صاحب نے امام مالک سے 7 سوال کیے، اور امام مالک نے سب کے بارے میں کہا لا ادری، لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، ایک کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک کی جو فقہ مالکی ہے وہ حنفیہ کے بہت قریب ہے، کیونکہ ان کی ملاقات ابو حنیفہ سے ہو چکی تھی اور بہت سی چیزوں کی کلیریفیکیشن ہو چکی تھی، تو امام مالک جو ہے وہ حنفیہ کے بہت قریب ہیں، تو حنفی فقہ اور مالکی فقہ آپس میں بہت قریب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب گفتگو ہو گئی، مجتہد سے بات ہو گئی تو اس کے حقائق پتہ چل گئے، اس وجہ سے ان دونوں میں اختلافات زیادہ نہیں۔ تو اس پر امام مالک نے کہا لا ادری، تو کہنے کا مسئلہ کہ مجیب جو ہے لا ادری کیسے صاحب مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہا لا ادری آدھا علم ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کسی بھی موضوع کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ مجھے معلوم نہیں، یہ بھی ایک علم ہے کہ اپنے عدم علم کا علم ہونا بھی علم ہے، یہ عدم علم ہے نا، علم نہ ہونا، تو علم نہ ہونے کا علم ہونا کہ مجھے علم نہیں ہے، یہ بھی آدھا علم ہے، کیونکہ وہ اپنے علم عدم علم کا علم نہ ہونا اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ ایک آدمی ایک تو بالکل لا علم ہے، پھر اس کو اپنی لا علمی کا علم بھی نہیں ہے، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں کہ ڈبل جہل ہے۔ تو یہ آدمی کہ جس کو اپنی لا علمی کا علم ہے تو فرمایا یہ بھی آدھا علم ہے کہ وہ کہتے ہیں میں لا علم ہوں، اس کا یہ بھی ایک علم ہے، یہ ایک منزل علم ہے۔ تو مجیب کو بھی اس میں جھجک نہیں چاہیے، صاحب کہہ دیجیے مجھے اس کا علم نہیں، میں تحقیق کر کے بتاؤں۔ تو اس طریقے سے یہ سوال کے آداب کا لحاظ رکھا جائے، انشاءاللہ نافع ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھا ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ حضرت نے ایک چھوٹے سے وقت میں ہمیں بہت سے اہم آداب بتا دیے سوال کے، اور یہ تو ایک عام اطلاع ہے آج کل کہ سوال کے معاملے میں ان آداب کو لحاظ نہیں رکھا جاتا، اللہ ماشاءاللہ جو لوگ رکھتے ہیں وہ ان کے لیے یہ بات ان کے لیے نافع ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ جو بھی ادب ہم حضرت سے روزمرہ زندگی کے حوالے سے سنتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ تو اب انشاءاللہ ہم کالز کا سلسلہ شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سے خوش نصیب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، ہیلو، ہیلو جی، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا بس ٹھیک ٹھاک۔ فہد بول رہے ہیں؟ جی جی فہد۔ ہاں فہد، مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ جو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا پروگرام شروع کیا ہے، پہلے تو اس پہ بہت بہت مبارک ہو۔
تو اللہ کرے یہ پہلے اللہ کرے ہمیشہ یہ جاری ساری رہے, بہت ترقی ہو اس کو. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مفتی صاحب نے مجھے ایک وظائف بتایا تھے اپنے پڑھنے کے لیے کہ 7 سے 21 دن, تو الحمدللہ وہ میں نے 21 دن اپنے وہ کینسر کے علاج کے لیے دیا تھا, وہ پڑھ لیا ہے. تو کیا میں اب اسی کو ابھی تک کنٹینیو رکھوں؟ جی ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو آپ کی کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا. آپ لوگوں کا ہی پروگرام ہے, آپ لوگوں کی محبت اور توجہ سے انشاءاللہ یہ روز بروز نافع ہوگا. اور باقی آپ کے علاج کے لیے جو میں نے بتایا تو 7 سے 21 دن کا وظیفہ اگر مکمل کر لیا ہے تو بہت اچھا ہے, اور یقیناً اس کا نفع آپ کو ظاہر ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تو ایسا عمل ہے 2-3 دن میں اس کا نفع ظاہر ہونے لگتا ہے. اگر اس کا کے منافع آپ کو محسوس ہو رہے ہیں, آپ کو قوت محسوس ہو رہی ہے, تو اگر آسانی ہو تو اس کو آپ آگے جاری رکھیں, 21 دن اور عمل کر لیں تو بیسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی. تو ناظرین اب ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ہمارا پہلا سیگمنٹ یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. بہت جلد حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اپنے دوسرے سیگمنٹ شبے کے ازالے کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے.
अभी उनका गुस्सा होगा। 4 साल से भी तो नहीं हो रहा ना, करीब 4 साल तो कुछ कर ही रहा है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कशकोल मार्फत। मैं हूं आपका होस्ट सैयद फात हुसैन। ये देखते हैं प्रोग्राम आप एवरी ट्यूसडे नाइट 9 PM to 10 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। हम हाजिर हैं अपने सेकंड सेगमेंट शुबे के हज़ारे के साथ आपकी खिदमत में। और इस वक्त हमारे साथ कॉल पर रिजवान ह्यूस्टन से मौजूद हैं। पहले इनकी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी रिजवान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी खत्म, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशा बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह बात कर रहे हैं, ये गालिबन खत्म बुखारी की बात कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और यकीनन ये ख़त्म बुखारी का जो ये इज्तिमा हुआ है, वैसे भी न्यूयॉर्क की तारीख़ में ये पहला इज्तिमा है कि पहला मेरा बनात का मदरसा है। ये 5 तालिबात आलिमा बनी हैं 6 साल की मेहनत के बाद। और न्यूयॉर्क की तारीख़ में पहला ख़त्म बुखारी शरीफ यहाँ लोगों ने देखा। तो उसमें क्या होता है, कैसे मुहद्दिसीन रावियों की सनदें बयान होती हैं, कैसे ये सिलसिला जो है रावियान हदीस का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है, ये नज़ारा ही फर्स्ट टाइम देखा था। और उसके ऐसे अनवारात और बरक़ात थी कि जैसे वाकई हर आँख से आंसू था और हर दिल फुगार था। ये कैफियत थी, हम सब की यही कैफियत थी। और ऐसा लगता था कि वाकई खुसूसी यह नज़र करम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और अल्लाह ताला की खुसूसी फजल रहमत नाजिल हो रही है। हर बंदे की कैफियत यहाँ अजीब व गरीब। तो वाकई देखने वालों की भी हालत थी, जैसे आप ऑनलाइन वाले जो थे, सबकी तरफ से यही फीडबैक आया कि भाई वो दिल दहल रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे। और बस ऐसा हाल था कि बस चीख चीख के रोएं और खुदा को दरख्वास्तें पेश करें, अल्लाह के सामने गिड़ाएं। अजीब व गरीब मंजर लोगों ने मंजर कशी की है। तो हम भी बस अल्लाह से बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस प्रोग्राम की कामयाबी अता की। और ये तालिबात जो हमारी आलिमा बनी हैं, अल्लाह ताला इनसे दीन का काम ले और उस ख़त्म बुखारी के मौके पे जो दुआएं की गई हैं वो कबूल हों। ज़ाहिर है कि जैसे बताया कि इस बुखारी शरीफ की बरकत है, उसमें दुआएं कबूल होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रहम टीवी के इदारे के जो लोग हैं, अल्लाह इनको भी जज़ा खैर दे कि इन्होंने एक ऐसा सेटअप जो है रहमtv.com से आप लोगों को मुहैया किया कि जिसकी वजह से आप सब लोग जो है वो बड़ी आसानी से, बल्कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडिया, चाइना, अफ्रीका तक लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइन पर थे। और उसके लिए हम हमारे जो है वो दोस्त जो मोहम्मद आसिम खलील, उनके साहबजादे बासिल खलील और उनकी जो अहल खाना, ये सब लोग ये इस इदारे के लिए बड़ी खिदमत कर रहे हैं और ये पूरा सेटअप उन्होंने तरतीब दिया। तो उनके लिए बहुत मैंने दुआएं की कि या अल्लाह अल्लाह इनको खूब खूब बरकत अता फरमा कि आज ये इतना जो है वो नूरानी और रूहानी प्रोग्राम दुनिया में दूर दूर लोग देख रहे हैं। आप लोग भी उनके लिए दुआ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो किसी भी हवाले से उन्होंने इसमें हिस्सा डाला, अल्लाह उनको खूब बरकत अता फरमाए। और बाकी जो है आपने जो सवाल पूछा है, तो ज़वाल के वक़्त में ये ज़िक्र व अज़कार करना कोई मज़ाक नहीं बल्कि करना चाहिए। सिर्फ नमाज़ पढ़ने की ममानियत है, वरना तिलावत कलाम पाक, उसके अलावा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये इसकी तस्बीह, जैसा कि आपने आखिरी हदीस में इसकी फजीलत सुनी। और फिर उसमें ये भी बताया मौलाना ने कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, वो साथ मिला लें तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरुह, ये सब का सब जो पूरा इसमें शामिल हो जाएगा।
تو قرآن کا حکم اور حدیث کی فضیلت سب جمع ہو جائیں گے. یہ اچھا نقطہ جو ہے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے بتایا، اس پہ عمل کریں. ایک تصویر اور کر لیا کریں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم بھی دل سے دعا کریں. حضرت یہ تو واقعی ایک ایسی تقریب تھی کہ کبھی دیکھی نہیں، دیکھتے ہیں، صحیح بات. کہ کبھی امریکہ کی تاریخ میں بھی نہیں دیکھی، اور پاکستان میں ہوتی ہوگی لیکن بہت سے لوگ وہاں بھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا. تو ماشاءاللہ آپ کی بھی دل کی کیفیت تھی، آپ کا بیان بھی بڑا دل سوز تھا. تو ماشاءاللہ مجھے بھی بہت سی چیزیں ماضی کی یاد آ گئیں. جامعہ اسلامیہ بنوری کراچی میں جب ہمارا ختم بخاری شریف ہوا، کس طرح وہاں اولیاء اللہ کی جماعت بیٹھی تھی، ایک سے ایک اپنے وقت کا علم و عمل کا مینار بیٹھا تھا. اور الحمدللہ ایسے ایسے اس وقت ہمارے اساتذہ تھے جو اپنے اپنے فن کے امام تھے، اور جو ہے علم و تقویٰ کے پہاڑ تھے، اور معمولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے. عجیب مناظر تھے اس وقت میں. ہم نے جو ان بزرگوں کے سائے میں پڑھا، پھر ختم بخاری شریف ہوا، تو وہ تو عجیب منظر تھا اس وقت. وہ سب یاد آ گیا. تو عجیب کیفیات تھی اس وقت. تو اس لیے جو ہے، اور پھر یہ کہ محدثین کا یہ سلسلہ تو کیسے سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور حقیقت ہے ان بوریا نشینوں کا جب تذکرہ آتا ہے تو ساری دنیا ہیچ لگتی ہے. یہ ایسی ایک ٹھوس حقیقت لگتی ہے. ان بوریا نشینوں کی زندگیاں، ان محدثین اور ان فقر و فاقہ قسم پرسی میں رہنے والے محدثین، احادیث رسول کو جمع کرنے والے، لکھنے والے، ان کی زندگیاں ایک بہت بڑی ٹھوس حقیقت نظر آتی ہے. اور یہ کائنات کی چنکا چوند روشنیاں بالکل خدا کی قسم ہیج لگتی ہیں، آرٹیفیشل لگتی ہیں. بظاہر وہ بوریا نشین ہے، کہاں ایک اونٹنی پہ پہنچ کے مہینوں کا سفر کرتے ہیں، کہاں ایک حدیث کے لیے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، کہاں امام بخاری جو ہے 16-17 سال بیٹھا جو ہے روزہ اقدس پر وہ حدیثیں جو ہے جمع کر رہا ہے. پہلے غسل کرتا ہے، پھر کپڑے نئے پہنتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر استخارے کی نیت سے لیٹتے ہیں، پھر اس کے بعد لکھتے ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. اس اہتمام کے ساتھ انہوں نے پوری بخاری شریف لکھی، اور یہ معمولی بات ہے. اور سوچنے کی بات اس میں دیکھیں تحمل، صبر اور ٹالرنس کا کیا عالم ہے، کہ یہ نہیں کہ یار جھٹ سے پوری کیوں نہیں ہو رہی، ورنہ اتنی طویل استقامت میں تو آدمی سے ڈول جاتا ہے کہ یار بس جب بور ہو گیا. جیسے ہم لوگوں میں آج بیماری ہے، میں تھوڑے عرصے بعد بوری یار ختم کرو، فٹافٹ کیوں نہیں ہو رہا. نہیں، کتنا تحمل، پہاڑ ریزہ ہو جائیں تحمل کے سامنے، کہ آرام سے پورا اسی اہتمام سے ایک ہی حدیث لکھی ہے. سوچنے کی بات ہے. ورنہ آدمی سوچتا ہے چلو 1-2 دفعہ چلو یہ شب جمعہ کی حدیثیں یہ اس اہتمام سے لکھ لیں گے، باقی ایسے لکھ دیں گے. آج کل بندہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. انہوں نے ایک 7,000 حدیثیں اسی اہتمام کے ساتھ لکھی. غسل کرنا، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا، پھر استخارہ کرنا، اس کے بعد پھر لکھنا، اور روزہ اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قرب پہ بیٹھ کے وہاں لکھنا. تو یہ میں تو ان کی استقامت میں تعجب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ لکھ لی کتابیں لوگوں نے اس سے بڑی بڑی بھی لکھی ہیں، لیکن اس استقامت پہ حیرانی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس ایک حدیث سے اہتمام سے لکھی ہے. اس وقت معمولی بات نہیں. ورنہ آدمی ویسے ہی سوچتا ہے کہ یار بس یار کیا ضروری، غسل کرنا کون سا ضروری ہے بھائی، اب کی 2 رکعت پڑھنا بھی کیا ضروری، چلو یار کافی عرصہ کر لیا، چلو اب ایسے لکھتے جاؤ. لیکن نہیں، انہوں نے اسی اہتمام پر اسی وجہ سے 16 سال 16 ایئر معمولی مدت نہیں ہے، انہوں نے وہ پوری کی. تو مجھے تو امام بخاری کی استقامت میں تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے اس پہ کتنا تحمل، بردباری چاہیے. اس رزلٹ کے ثمرہ کے سامنے آنے سے پہلے کوئی اجلت پریشانی نہیں لگے. کیوں کہ اپنے منشا کو خدا کے منشا میں فنا کیا ہوا ہے. اس کا منشا ہوگا تو یہ انشاءاللہ 16 سال میں پوری ہو جائے گی. اس کا منشا نہیں ہوگا، ایک رات میں بھی نہیں ہو سکتا بھائی، جب چاہے بلاوا ہے. اس کے منشا پر ہے، وہ بندگی یہی ہے. اس لیے میرے دادا پہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سے شروع لکھتا ہے نا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. یا اللہ تیرے دین کے کام کے ہم خواہاں ہیں، تیرے سپرد ہے، اب آپ اپنے دین کا کام ہمیں دے دیں. اب اس کا کام ہے کہ وہ آپ سے کیا کام اور کہاں پہ لیتا ہے. اپنی تجویز نہ رکھو، تفویض کا مقام پیدا کرو، سپرد کر دو. اب اس کو پتہ ہے کہ آپ کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے. اب کہتا ہے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو جب وہ آپ کو خود ایک جگہ پر نامزد کر کے بٹھائے گا تو اس کی نصرت بھی آپ کے ساتھ ہی چلے گی.
ورنہ فرمایا دین کا کام آسان نہیں ہے، تو نبیوں کا کام ہے، اور نبیوں کے پاس تو پھر نور علیہ السلام جیسا جو ہے پہاڑ جیسا سینہ چاہیے کہ 1000 سال تک بھی دعوت دیتے رہے، پھر بھی بدعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے۔ تو لیکن جب دیکھا کہ نسلوں کے اندر ہی کافر مشرک پیدا ہو رہے ہیں، تو یا اللہ یہ تو نسلیں خراب ہو گئی، کھوک ہی خراب ہے، مٹا دے ان کو، نئی کھوک لا تاکہ کوئی امید بنے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی واقعی بڑی برکات ہے۔ اس لیے تو لکھا کہ بہت سے محدثین اور اولیاء اللہ علماء قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کیا، پارا آدھا پارا جتنا کیا، اس کا بھی ایک آدھ صفحہ اس کا بھی تلاوت کر دیا، 2-3 سال کے اندر بخاری شریف کا بھی ختم ہو گیا ساتھ۔ تو یہ بڑا، اور وہ اس کے بلائیں ٹلتی ہیں، عجیب اس کو مقام اللہ نے دیا۔ اس لیے میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے ادارہ جو دارالعلوم زکریا نیو یارک نے یہ شرف حاصل کیا کہ نیو یارک میں پہلا ختم بخاری شریف ہوا، دورہ حدیث بنا، اور یہ طالبات فارغ و تحصیل ہوئی۔ اور خاص طور پہ سب سے بڑی خوشی کی بات میری اپنی صاحبزادی، یا وہ بھی اس سال ماشاءاللہ وہ عالمہ فاضلہ ہوئیں، تو اس میدان میں آ گئیں، رب اللہ تعالیٰ ان سے کام لے، ان کی بزرگوں کی برکت مبارک۔ تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت کال پر ہمارے ساتھ کون خوش نصیب ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو جی، آواز شاید کٹ ہو گئی، میں تھوڑا ویٹ کرتے ہیں۔ تو حضرت شبے کے ازالے کے حوالے سے یہ ہمارا سیگمنٹ تھا۔ تو آج کل یہ لوگ شبہات کرتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ آج تک جتنے شبہات پہ ازالہ فرمایا بہت خوب رہا، لوگوں سے بڑا رسپانس بھی آیا۔ یہ مکہ اور مکہ کے جو حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہاں پر جانا صرف مسلمان ہی کو اجازت ہے، کوئی ٹورسٹ بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ تو اس حوالے سے یہ ایک ہم لاجواب ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہم ٹورسٹ کو کیوں نہیں جانے دیتے، بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ اونلی بلیورز۔ اچھا سوال ہے، اچھا سوال کیا ہے۔ اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تاکہ غیر مسلم جو ہے نا اس کی عزت و آبرو، اس کی جان مال کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو ذمہ ہے، جو غیر مسلم رہتا ہے مسلمانوں کے زیر دست، میں اس کی جان مال کا تحفظ، ذمہ کو ذمہ کہتے اس لیے ہیں کہ اس کی جان مال عزت آبرو کی ذمہ داری مسلمان پر ہے۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی، کوئی بھی اس کو تکلیف پہنچی، تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف سے میں کل روز قیامت میں دعوے دار بن کے آؤں۔ ہاں، اگر کسی ذمہ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہاں یہ ڈفرینشیٹ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کسی ذمہ کے ساتھ لا علمی میں مسلمانوں سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ سب الگ الگ راستے ہوں دونوں کے، یہ مسلمانوں کا راستہ، یہ غیر مسلموں کا، تو تاکہ غیر مسلم جب وہاں چلیں گے تو مسلمانوں کو پتہ ہوگا بھئی یہ ذمہ ہے، یار یہ غیر مسلم ہے، اس کی عزت آبرو جان مال کے تحفظ کے ہم ذمہ دار ہیں، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک انسان کی فطرت ہے، اور قانون، دنیا کا قانون ہے، سوسائٹیوں کا ایک تصور ہے کہ جب کسی کی ذمہ داری آپ پہ لگا دی جاتی ہے تو پھر آپ اپنی بھی بھول جاتے ہیں، اسی کی فکر میں رہتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ بچہ، یار آپ ذرا ذمہ داری سے ایسی نگاہی کرنا، اور آپ اپنی کھانا پینا بھول جاتے ہیں، یار بچے کو دیکھتے ہیں، یار کی ذمہ داری دے گیا پہ امانت۔ تو ذمہ داری اس لیے وہ چونکہ ذمہ ہوتے ہیں تو ان کی ذمہ داری چونکہ جان مال کی عزت آبرو تحفظ ہماری ہے، لہٰذا ان کو ڈفرینشیٹ، ان کو الگ الگ کر دیا تاکہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے ان کے حق میں۔ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو نتیجہ کیا ہے، کل رسول اللہ روز قیامت میں ان کی طرف سے گواہ بن کے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور جہاں رسول اللہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو کون بچانے والا بھائی؟ اس لیے وہاں یہ الگ الگ کیے ہیں، باقی ایسی کوئی بات نہیں۔ بس دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ مقام مقدسہ، ان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کی بنیاد پر اس کعبہ کے ساتھ تعلق ہے انسانوں کا، تو جہاں پر ایمان ہوگا ظاہر ہے کہ اسی کو ہم ایکسس دیں گے نا۔ جہاں ایمان نہیں ہے تو ان کو ایکسس دینا یعنی فضول بات ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اس کے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کے ہر ملک اور ادارے میں ہے۔ اب وائٹ ہاؤس میں بھی ہر ایک داخل نہیں ہو سکتا، اب وائٹ ہاؤس داخل ہونے کے لیے بھی ریکوائرمنٹ چاہیے، کبھی وائٹ ہاؤس میں فلاں بندہ جا سکتا ہے۔ اب اٹلی کا جو روم کا جو ہے کیتھولک کا جو بڑا چرچ ہے جہاں پوپ بیٹھا ہے،
تو پاپ کی انوائرمنٹ جو ہے اس کے اندر بھی ہر ایک نہیں داخل ہو سکتا کہ فلاں شرائط کے تحت بندہ وہاں داخل ہوگا بھائی، اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ اتنا احاطہ پاپ کا ہے. اور یہ تو عام چرچ کے اندر بھی ایک عام خود عیسائی بھی وہ ایک خاص ایریے سے آگے نہیں جا سکتا. اس ایریے کے اندر وہ ایک کا پادری بیٹھا ہوتا فادر، اور وہ کھڑکی کا دروازہ بند ہو کھڑکی میں سے تو بات کرتا ہے، وہ کھڑکی میں سے بولتا ہے فادر او مائی فادر، وہ کہا او مائی سن، تو اس سے آگے نہیں جا سکتا. جا کے دکھائے نو اسٹاپ، بلکہ وہ تو وہاں پر یہاں تو یہ تک ہے نو کوشچن. تو دنیا کی معمولی جگہ کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ اتنا آگے آ سکتے ہیں، اتنا پیچھے جا سکتے ہیں. تو وہ تو اللہ کا گھر ہے بھائی. دنیا کے معمولی بادشاہوں کے یہ درباروں کے اندر آپ کو داخل ہونے کی اجازتیں نہیں ہیں، اور اس کے لیے آپ کے لیے فاصلے ہیں. تو وہ تو اللہ کا گھر ہے. تو وہاں اگر یہ غیر مسلم کو جانے کی اجازت اگر نہیں ہے تو اجازت اس لیے نہیں ہے کہ بھئی آپ کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. آپ کہیں گے جی ہم تو ٹورسٹ ہیں، ہم تو ایسے گھومنے آئے، کسی حاجی نمازی سے آپ کے حق میں کوتاہی ہو گئی. دیکھو مسلمان تو جو طواف کر رہے ہیں آپس میں کونی بھی لگ رہی ہے، دھکا بھی پڑ رہا ہے، وہ گر بھی رہا ہے، کوئی اٹھ بھی رہا ہے، ہر طرح کی ہے. وہاں جو شرطے پھر رہے ہیں وہ بے نمازی کو جو ہے درے بھی مارتے پھر رہے ہیں. اب آپ کی بھی اگر مار دیا کوئی ایسی حرکت ہو گئی تو کل تو آپ کی تو ذمہ داری ہم پر ہے، کل اللہ کے یہاں کون جواب دے گا. اس لیے اس کی حدود رکھ دی کہ آپ کو میں جانا آپس کو وجہ نہیں جانے کی، اس کے لیے ایمان کا نور چاہیے، اور اسی کے لیے آپ کو نافع ہوگا وہ جانا. اور باقی یہ بات کہ وہاں ہوتا کیا ہے، تو آج کے زمانے میں تو یہ سوال رہا ہی نہیں. یہ پہلے زمانے میں بات ہوتی تو ہوتی، تو وہ تو آپ آج تو یہ انٹرنیٹ کا دور ہے بھائی. آپ گھر بیٹھے جتنا اچھا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ میں ہو کیا رہا ہے، وہاں جا کر اتنی اچھا نہیں دیکھ سکتے. وہاں جاتے ہو تو آپ خود جو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ خود ٹیم کا حصہ ہوں گے. یہاں تو آپ تماشائی ہیں، اور تماشائی جو ہے وہ میدان کو جتنا اچھا دیکھتا ہے وہ کھلاڑی نہیں دیکھتا اتنا اچھا. لہٰذا آپ ٹی وی پہ بیٹھا حج کو دیکھ رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں حج کو دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، تو آپ کو پتا حرم کے اندر اچھا یوں طواف ہوتا ہے. تو اگر ٹورسٹ یہ کہہ دی مجھے وہاں جا کے دیکھنا کیا ہوتا ہے، تو یہ اس کا کہنا بھی بیوقوفی والی بات ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ اس کو آپ میڈیا کے ذریعے کی جتنا اچھا صاف دیکھ سکتے ہیں. ہاں آپ اس وجہ سے پھر ایمان کے نور سے منور ہو جائیں تو آپ کے لیے دروازے تو کیا اہل ایمان کے سینے کھلے ہوئے، دل کے دریچے کھلے ہوئے آئے تو صحیح. تو اس لیے وہ جو الگ راستے بنائے وہ ان کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کی وجہ سے بنائے ہیں. یہ خدا نہ خاص ان کو یہ ان نفرت اور تنفر کی وجہ سے نہیں بنائے. اگر کسی نفرت اور گھٹیا پن کی وجہ سے بنائے جاتے تو ان کو اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ وہ جو غیر مسلموں کے راستے بھی آپ دیکھیں اس پہ بھی جو ہے وہ اربوں اور خربوں ڈالر لگے ہوئے ہیں، اربوں خربوں ڈالر لگے ہوئے، لائٹنگ ہوئی بھی ہے اور خوبصورت سائن بورڈ بنے ہوئے. بھائی اگر ہم سے نفرت کر رہے ہیں تو ان کے لیے اتنا پیسہ کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ ان کے راستے بند کریں، یہاں آپ کے لیے ایکسیس ہی نہیں بھائی، آپ جائیے کہیں اور، ہم کیوں آپ کے لیے پیسہ لگائیں؟ بلکہ آپ وہاں جا کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے ان کے راستے اور زیادہ مغربی دنیا کی نظر میں اور زیادہ موڈیفائڈ ہوں. ہم نے دیکھے ہیں ان کے راستے بھی اسی طرح وہی سائن بورڈ ہے، وہی لائٹنگ ہے، وہ چوڑی سڑکیں ہیں اور فراٹے بھرتی کاریں دوڑ رہی ہیں. تو بھائی اگر نفرت کی وجہ سے ہوتا کہ جو پروپیگنڈا آج یہ غیر مسلم کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اتنا پیسہ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم ویسے کچا راستہ دے دیتے، کچھ بھی نہ دیتے، کہ ہم تو خرچ کریں دشمنوں کے لیے. تو معلوم ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف ان کی جان مال کیونکہ ذمہ ہے اور ذمہ داری سی ہے. اور جناب اس لیے حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اگر تم میں سے مسلمانوں میں سے کوئی ادنا ترین مسلمان بھی اگر کسی غیر مسلم کی ذمہ داری لے لے تو فرمایا اس کی ذمہ داری پوری دنیا کے مسلمانوں پہ آ جائے. اگر کسی نے اس کے حق میں کوتاہی کی تو فرمایا کل روز قیامت میں اس کے حق میں جو ہے مدعی بن کے آؤں. تو یہ وجہ ہے، اس لیے ایسے کیا ہے اور کوئی وجہ نہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا کلیریفائی کیا. دیکھا ناظرین آپ نے کہ یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں اور لیکن ہم حضرت سے پوچھ کے ان کا ازالہ، ان شبہات کا ازالہ کرتے ہیں تو بہت ہمیں وائڈ سینس مل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ بھی انہی کا ہی نفع ہے کہ وہاں پہ دیکھیں آپ ڈائیورس جگہ ہے، پوری دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، ہر کانٹیننٹ سے، ہر کوئی اتنا مہذب، کون کتنا مہذب ہے، کس سے کیا تکلیف پہنچ جائے. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہمارے اوپر وبال ہے اور ان کو بھی تکلیف ان کے لیے بھی تکلیف کی بات ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چونکہ جانتے تھے تو پہلے سے اس کو منع فرما دیا. تو ناظرین آپ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کون ہے لائن پہ، دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی مجھے حضرت آپ کی بھی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. وعلیکم السلام. جی مجھے ایک کوشچن کرنا تھا کہ نماز میں 3 وتر کی جگہ بعض مرتبہ 1 وتر بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ 1 وتر ایون کہ اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب نے 1 وتر پڑھایا تو آپ کی نماز ہوئی، آپ کو گھر آ کے دوبارہ سے 3 وتر پڑھنے ہوں گے. اور دوسرا اب یہ کہ رمضان الکریم آ رہا ہے انشاءاللہ، تو ہم اگر جب عورتیں جب گھر میں تراویحاں پڑھتی ہیں تو کیا ہم قرآن شریف کو کھول کے دیکھ کے تلاوت کر سکتے ہیں تراویحوں میں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تراویحوں میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے وقت قرآن شریف کو کھول کے پڑھ سکتے. تو پلیز ان کو بتا دیجیے. بہت شکریہ. بہت انٹرسٹنگ سوال ہے دونوں آپ کے حضرت سے. ہاں جی، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو وتر تو 3 ہی ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یوتیرو بثلاثین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وتر پڑھے ہیں، اور پھر بسلام واحد، ایک سلام کے ساتھ. یہ دوسرے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ 2 سلام کے ساتھ جو ہے 3 وتر پڑھتے ہیں. پہلی رکعت کے بعد سلام پھیر دیا اور پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت اور پڑھ لی، تو اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 وتر 2 سلام سے پڑھے ہیں، تو گویا کہ وہ 1 وتر پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احادیث کی روشنی میں، اور جیسے کہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث میں بتا رہا ہوں کہ یوتیرو بثلاثین، 3 وتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. لہٰذا وہ 1 سلام کے ساتھ 3 وتر ہیں، صحیح حدیثوں میں موجود ہے، اور وہی طریقہ صحیح ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی سلام کے ساتھ 3 وتر پڑھیں گے. اب اگر امام ایسا ہے کہ جو ایک ہی وتر پڑھانے والا ہے اور اس کے بعد سلام پھر کے کھڑا ہوتا ہے، اور آپ اس کی اقدام میں نماز اگر پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کہ آپ اس ایک وتر کے بعد سلام نہ پھیریں. جب امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ سلام نہ پھیریں، آپ اسی طرح بیٹھے رہیں. جب وہ کھڑا ہو دوسرے رکعت کے لیے، آپ اسی طرح کھڑے ہو جائیں. آپ اسی طرح ایک ہی آخر میں ایک سلام پھیرے امام کے ساتھ. تو آپ اس طریقے سے وتر اگر پڑھ لیں گے تو آپ کے وتر کی نماز صحیح ہے، اور دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی، تو ظاہر کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ کے نزدیک جو ہے وہ ایک وتر پڑھ لیا جاتا ہے. تو اگر کسی ایسے امام کے پیچھے آپ نے وتر پڑھ لیا اور آپ نے السلام علیکم رحمۃ اللہ بھی کر دیا اس کی اقتدا میں، تو بھی آپ کی وتر کی نماز درست ہے، آپ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک سلام کے ساتھ 3 وتر پڑھیں گے. اور دوسرا جو ہے جو سوال کیا آپ نے کہ تراویحوں میں ہاں قرآن تراویح کا جو سوال کیا ہے، اس میں جو قرآن کریم دیکھ کر جو ہے تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے لکھا ہے مسئلہ کہ اگر قرآن کریم یاد نہیں ہے آپ سورۃ تراویح پڑھیں. علم تری کیف سے لے کے والناس تک پڑھ لیں، سورۃ الضحیٰ سے آپ پڑھ لیں، تو سورۃ تراویح پڑھ لیں. لیکن قرآن سامنے کھول کر اور اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھنا، اس کی اجازت نہیں. یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر کے نتیجے میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں. گھر میں عورتیں پڑھیں تو بھی وہ اپنی جو سورۃ تراویح کی ترتیب بنائیں اور صورتیں جو یاد ہے پڑھ لیں، تو ان کو قرآن کھول کے پڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور فون پر ہے. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں قرۃ بول رہی ہوں کیلگری سے. حضرت میں نے آپ سے بہت دنوں سے بات کرنے کا دل کرا تھا، اور اب الحمدللہ آپ سے کال مل گئی. اور مجھے آپ سے 2 چیزیں پوچھنی تھی. ایک تو یہ کہنا تھا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہمیں دعا بتائی تھی یہاں کیلگری میں فلڈ کے لیے، اس سے الحمدللہ اس کے بعد سے یہاں دھوپ ہی دھوپ ہے اور جو بادل ہیں وہ تھم گئے. اور دوسری بات کہنی تھی، آپ نے مجھے ایک دعا بتائی تھی سونے کے لیے، میرے رات میں ڈر لگتا تھا، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. جی اور بس حضرت میں نے ابھی 2-3 دنوں پہلے خواب دیکھا، جس میں میں نے دیکھا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور میں کہیں کوئی پرانی عمارت میں ہوں، مجھے پتہ نہیں وہ کہاں ہوں، میں کسی گھر میں ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور کوئی سانپ ہے بہت بڑا سا، اور میں اس سے بچ رہی ہوں. اور ایک دم سے میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھی اور مجھے پیچھے سے اس نے کاٹ لیا، اور بہت زور سے نہیں کاٹا، ہلکا سا کاٹا ہے. اور پھر میں ایک دم سے اٹھ کے دیکھا تو وہ اپنے دانت دکھا رہا ہے بڑے سے نا، اینڈ وہ بہت ہی بڑا سانپ ہے. بس سے میری آنکھ کھل گئی. بہت شکریہ مجھے اس کے بارے میں ماشاء پہلے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے ہاں جو طوفانی بارش ہوئی ہے وہ بند ہو گئی. ہاں ان لوگوں نے مجھے لکھا کہ یہاں جی اتنی طوفانی بارش ہو رہی ہے کہ فلڈ آنے لگ گیا اور پورا کیلگری پریشان. تو مجھے ٹائم تو تھا نہیں، میں نے ان کو دعا لکھ کے بھیج دی تاکہ یہ پڑھو.
کہتے پڑھتے ہی دھوپ نکل آئی، اس کے بعد بادل چھٹ گئے. الحمدللہ سبحان اللہ. تو یہ الحمدللہ وہ دعا بڑی مجرب ہے، اس کا کئی دفعہ تجربہ کیا گیا. تو کیسی بھی طوفانی جب بارش ہو اور طوفانی بادل ہوں تو اللہ رفع دفع کر دیتے ہیں. تو ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس طوفانی بارش جو فلڈ سے محفوظ رکھا اور دعا کی برکات ظاہر ہوئیں اور بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب منظور کر لیا. تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی جو ہے وہ ظاہر باطن کی کہ طوفانوں سے جو ہے محفوظ رکھے. اور باقی یہ ہے کہ آپ کو نیند کے حوالے سے بھی نفع ہوا، الحمدللہ بہت مبارک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی راحت عطا فرمائے. باقی خواب جو دیکھا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ سانپ جو ہے وہ دشمن ہے اور دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے. اس نے حملہ کیا بھی، لیکن یہ کہ جیسا نقصان وہ پہنچانا چاہتا تھا ویسا نہیں کر سکا. اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے. اس لیے آپ سورہ کوثر جو ہے 3 مرتبہ روزانہ پڑھ کے دم کر کے سویا کریں. انشاءاللہ دشمن کا وہ معمولی حملہ بھی اس سے آپ بچ جائیں گی، محفوظ رہیں گی. ویسے حسب توفیق صدقہ دے دیں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی. حضرت یہ چاہتے ہیں کہ ناظرین کو عام پتہ چل جائے وظیفہ آج کل بڑے طوفانوں کا دور ہے، اوکلاہوما میں بھی طوفان، ادھر طوفان آج کل آتی رہتی ہیں. تو اگر آپ نوازش کریں لوگوں کو بتا دیں. ہاں اس کے لیے بڑا اچھا، بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. کہ سورہ اخلاص جو ہے تو اخلاص جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھ کے وہ آسمان کی طرف پھونکتے رہیں. موقع بموقع جب بھی موقع ملے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے آسمان کی طرف پھونکتے رہیں. اور جس طرف سے طوفان آنے کا اندیشہ ہے یا بادل کی گھٹا نظر آ رہی ہے تو آپ پھونکتے رہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے وہ چھٹ جائے گا سب. اچھا ماشاء اللہ. قل اللہ پڑھنا ہے، اچھا قل اللہ اس میں بڑے اس کے بڑے منافع ہیں. بہت موقع پہ یہ عمل کام آیا الحمدللہ. تو یعنی نیو یارک کے اندر تو بہت سے موقع پہ کام آیا الحمدللہ. تو یہ عجیب مجرب وظیفہ ہے. بس یہ پورے صدقے نیت کے ساتھ 3 دفعہ پڑھ کے پھونکتے رہو تو تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. کہ ابھی سنا ہے اوکلاہوما میں شکاگو وغیرہ کے اندر یہ اندیشہ ہے ایسا آنے کا. اصل میں بات وہی ہے کہ یہ بڑی ٹھوس حقیقت ہے، تو بڑی سالڈ حقیقت ہے. یہ اللہ کی اسماء اور اس کی روحانیت اور یہ عملیات اور یہ ان کی دعائیں ان کے بڑے نفع ہیں. جیسے کہ میں نے ختم بخاری میں بتایا کہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے اور ختم بخاری کے موقع پر جو ہے یہ ساری بلائیں آفتیں دور ہو جاتی ہیں. عجیب اس کتاب کی ہے، لیکن آج امت نے چھوڑ دی ہے. لکھا ہے کتابوں میں بخارا، سمرقند، ماوراہن نہر کے جتنے مشائخ علماء تھے ان کے زمانوں میں جب بھی کوئی آفتیں مصیبتیں ہوتی تھیں وہ بخاری شریف کی تلاوتیں شروع ہو جاتی تھی مدرسوں میں. اور کچھ دن میں پتہ چلتا سب کچھ چھٹ گیا. حیرانی ہے کہ آج کل اس چیز کا اہتمام نہیں ہے. اتنی مادیت چھا گئی ہے ہمارے اوپر. ہاں ٹھیک ہے مادی تدبیریں آپ کریں، اس سے ہم منع نہیں کرتے. آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے لاک کریں، چور اندر نہ آ جائے. آپ اپنے جانور کو کھونٹے پہ باندھیں تاکہ وہ بھاگ نہ جائے، کوئی بات نہیں، یہ تدبیر کریں، اس سے منع نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس تدبیر کے بعد اس تدبیر کے اسباب عطا کرنے والے کو تو دیکھیں، مالک کو تو پکاریں. یہ مزاج ختم ہو گیا. جیسے میں نے وہ ختم بخاری کی تقریب میں کہا کہ پاکستان کتنی آزمائشوں سے گزر رہا ہے. ایک ختم بخاری شریف جو ہے وہاں ایک ایک مدرسے میں روز ایک ہو سکتا ہے. ہزاروں طالب علم ایک مدرسے میں 10 20 50 طالب علم بٹھا دیں اور 10 پارے تلاوت کرتے ہیں بخاری شریف کی، جہاں 5 10 گھنٹے میں بخاری شریف ختم. اس کے بعد کریں دعائیں. دیکھو کیسی نصرت ملک میں نازل ہوتی. دیکھیے مجھے حیرانی، میں تو تجاویز بھی دے چکا ہوں پاکستان میں بہت سے علماء کو، مدارس کو، کہ یار اتنی آفتیں آ رہی ہیں آپ یہ مدرسوں میں آپ شروع کریں. لیکن پتہ نہیں کیا ذہن ہے، وہاں ادھر توجہ نہیں کرتے. وہی سوچتے کہ ٹھیک ہے جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی. نہیں، یہ اچھا رویہ نہیں ہے. اس لیے یہ دیکھیں وہ یہ معمولی سی بات ہے کہ وہ اللہ کا کلام قل اللہ پڑھ کے دم کرتے جاؤ، دیکھو طوفان کہاں چلے گا. اور پورا قرآن کریم تو کہاں، کیا ہی بات ہے. اس لیے یہ چیزیں آج امت نے چھوڑ دی ہیں. یہ مزاج پیدا ہونا چاہیے. اور مجھے الحمدللہ خوشی ہے کہ میرے وہ ٹی وی پروگرام اسرار رحمت کی وجہ سے، اس سے پہلے جو غیب کی باتوں کی اس سے عنوان سے آتا تھا، اور یہ کشف المعرفت، ان پروگراموں کے ذریعے سے الحمدللہ پورے نارتھ امریکہ میں نہیں دنیا بھر میں لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، یہ آگاہی پیدا ہو رہی ہے. گھروں میں ذکر و اذکار کی محفلیں سجنے لگ گئیں، قرآن سے تعلق بڑھ گیا اور یہ حدیث کا ایک شغف پیدا ہو گیا. تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ ٹی وی پروگرام کمرشلائز بنیادوں پہ چلتے ہیں، بس وہ اس کا بس نفع برکت کچھ نہیں ہوتی. لیکن یہ خالص اللہ کی رضا کے چونکہ ہم یہ ساری محنتیں کر رہے ہیں، یہ میرے بزرگوں کا فیض، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس پروگرام کی برکت سے میں کتنی اسٹیج میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو جب بچہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کرتا ہے، اولیاء اللہ کے جو ذکر آپ بتاتے ہیں ان اولیاء اللہ کا تذکرہ سن کے ایمان تازی ہو جاتے ہیں. ہم تو نمازی ہو گئے ہیں، ہم تو روز قرآن پڑھنے لگے ہیں، ہمیں قرآن سے محبت ہو گئی ہے، اسلام پر ہم پراؤڈ ہو گئے ہیں. تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یار یہ ایسی فیڈ بیک تو ہم نے کبھی کسی پروگرام کی نہیں سنی. یہ صرف کوشش کی ہے اخلاص و للہیت کے ساتھ یہ کام ہو، بغیر کسی پیسہ پائی کی لالچ کے. الحمدللہ اللہ کے لیے شروع کیا ہوا، اسی کی برکت ہے، اللہ کرم کر رہے ہیں. اس لیے یہ سالڈ حقیقتیں ہیں، ہماری امت کو اس پر آنا چاہیے، انشاءاللہ سب کچھ آسان ہو جائے. ٹھیک ہے ناظرین، اب انشاءاللہ ایک کال اور لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کچھ نصیب ہمارے ساتھ فون پر ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، جی فرمائیے. مفتی صاحب، پہلے کچھ دن پہلے آپ السلام علیکم جی، میں نے کچھ دن پہلے آپ کو فون کیا تھا اور میں نے بتایا تھا مسئلہ کہ میرا بیٹا ایک امریکہ ہوتا ہے اور میں دوسرا بیٹے کو بھی چاہتی ہوں کہ وہ یہاں اس کا سلسلہ کوئی بن جائے. تو آپ نے مجھے سورت یاسین پڑھنے کے لیے کہا تھا 7 مبینوں سے، لیکن آپ نے مجھے وقت نہیں بتایا کہ کسی خاص وقت پڑھنا ہے یا دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور کتنا عرصہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس کے بارے میں. اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میری رائٹ ٹانگ میں درد ہوتی ہے چلنے پھرنے سے نا. ویسے ٹانگ میں کوئی سوجن ووجن نہیں ہے لیکن چلنے سے درد ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پہلے والا جو وظیفہ ہے اس کے جو کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، کوئی کسی نماز کی پابندی نہیں ہے. کوئی ایک نماز مقرر کر لیں، اس کے بعد آپ وہ عمل کر لیں، اور 90 ڈیز کرنا ہے، 90 دن، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. اور دوسرا جو درد ہوتا ہے اس کے لیے یا وہابو، یہ 23 ٹائم ایک سانس میں آپ نے پڑھنا ہے. ایک ہی سانس میں پہلے سانس لمبا کھینچ لیں، پھر یا وہابو 23 ٹائم پڑھ کے اس درد کی جگہ پہ پھونکیں، ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ مت لیا کریں. تو دن میں جتنی دفعہ بھی یہ ہو جائے آپ یہ بار بار کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کا درد جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. 21 دن آپ نہیں کرنا ہے، بالکل شفا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نیکسٹ کالر کو دیکھتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، جی فرمائیے. جی میں ایک ہاتھ بتانا تھا حضرت صاحب کو. ہاتھ مجھے یہ تھی کہ میں اور اپنی امی اور بہن تھے تو حضرت صاحب کو ملنے آئے تھے، تو اس کا بتا دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. دوسرا میں نے ایک یہ پوچھا تھا کہ کافی دفعہ جب میں اپنا ایمان جس طرح اپنے آپ کو میں زیادہ اور نیک کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا اگر کوئی حضرت صاحب بتا سکتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے یا کیا کرنا، اگر کچھ بتا دیں تو. باقی تو ماشاء اللہ حضرت صاحب کافی دفعہ سے بات ہوئی ہے، اتنی دفعہ شو میں آپ نے کال کیا. میرا انشاءاللہ دعا ہے کہ ضرور ہماری ملاقات سونی ہو انشاءاللہ. بس اس کا دونوں چیزیں کے بتا دیں. جی بہت شکریہ. تو ماشاء اللہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ آپ سے ملنے آئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ بہت زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے دعا. ماشاءاللہ. تو دونوں چیزیں بہت عمدہ ہیں، بہت اچھی ہیں، آپ کی محبت کی علامت ہیں. خواب میں اگر آپ اپنے والدہ بہنوں کے ساتھ ملنے آئے ہیں، یہ آپ کی طرف سے محبت اور عقیدت کی علامت ہے. بس یہ کہ آپ خواب کو سچا کریں، آپ بالکل ملنے آئیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو نفع ہوگا. مجھے بھی بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں، ہمارے گھر میں آپ آئے ہیں، چائے پی آپ نے، تو مفتی اسٹیٹ سے کالیں آئیں. تو میں جب اس اسٹیٹ میں گیا ہوں اور میں نے یہ کہا چلو کوئی بات نہیں، میں یہ خواب سچا کر دیں گے انشاءاللہ. چنانچہ میں ان کے گھروں میں پھر گیا، ان کے گھر گیا، وقت تنگ بھی تھا، پھر میں ان کے گھر گیا، چائے پی ان کے ہاں، جو بھی ضیافت انہوں نے کی، کہ خواب سچا کیا. تو آپ بھی خواب سچا کریں، آپ بالکل آ جائیں، اور انشاءاللہ قرب اور محبت کی علامت ہے. باقی بہت نیک ہونا چاہتے ہیں تو بات وہی ہے کہ آپ تو یہ ہے کہ وہ نیکی کی یونیورسٹی اختیار کریں. جیسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکول کالج میں جاتے ہیں، ڈاکٹر بننا ہے تو میڈیکل کالج میں جاتے ہیں، انجینئر بننا ہے تو انجینئرنگ کالج میں جاتے ہیں. تو تزکیہ اور نیکی چاہتے ہیں تو پھر تزکیہ یونیورسٹی میں داخل ہوں. اور تزکیہ یونیورسٹی خانقاہ ہے، اور خانقاہ کا مطلب ہے کسی پیر و مرشد کے ساتھ بیعت ہو جائیں. جیسے میڈیکل کالج میں آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم یہاں کے رول اور ریگولیشن کو پورا کریں گے، اور جو آپ کہیں گے ہم پڑھیں گے.
تو ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے. ایسے تزکیہ کا جو ہے وہ راستہ یونیورسٹی ہے تو خانقاہ میں آپ آئیں, پیر و مرشد سے بیعت ہو جائیں, بیعت ہونے کے بعد جو کمٹمنٹ ہو جائے اس راستے پہ چلیں تو کہ دل بھی ہم پاک کریں گے, نگاہ بھی پاک کریں گے انشاءاللہ. جو وہ پھر شیخ جو ہے آپ کو اس راستے پہ لے کے چلتا جائے گا اور روز بروز نیک ہوتے جائیں گے, پھر نیکی کی ڈگری آپ کو جاری ہو جائے گی. تو آپ جس بھی اللہ والے سے کسی شیخ مرشد سے آپ کو دلی مناسبت کو جوڑو اس سے آپ بیعت ہو جائیں. اور میں بھی بیعت کیا کرتا ہوں, میرے بھی سلسلے ہیں, تو مجھ سے اگر دلی محبت اور عقیدت و مناسبت ہے تو میرے سلسلے میں بیعت ہو سکتے ہیں. پھر آپ اس سلسلے میں آگے آسانی سے نیک ہوتے جائیں گے. فی الحال جو پڑھنے کے لیے آپ نوٹ کر لیں, وطر کی نماز سے پہلے 103 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی. جو بھی نیک ہونا چاہتا ہے اور اپنے دل میں اللہ کا نور چاہتا ہے تو وہ عمل شروع کر دے. فی الحال 103 دفعہ آیت کریمہ وطر کی نماز سے پہلے, اور اس تصور سے پڑھے کہ اللہ کا نور ایک جو ہے دھاری کی شکل میں میرے قلب کے اندر اتر رہا ہے اور قلب میرا منور ہو رہا ہے. 103 دفعہ پڑھیں, ابلا کی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سینے پہ دم کریں, اس کے بعد کھڑے ہو کر وطر کی نماز پڑھ لیں. یہ 41 دن یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ دل کے اندر جو ایک خاص نورانیت اور کیفیت محسوس کریں گے. تو اس کے بعد اگلا پروسیس جیسے میں نے بتایا, کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائیں, انشاءاللہ منزل مل جائے گی. اچھا آپ نے آسان حل بتا دیا, شوق سب کو ہوتا ہے. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا میں مفتی صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی حضرت موجود ہیں, فرمائیے. جی میرے دو سوال ہے. ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ جب ہم کسی کی بیعت کرتے ہیں تو بخاری شریف پڑھنے سے کیوں منع کیا جاتا؟ بخاری شریف پڑھنے سے منع کیا جاتا. اچھا یہ, لیکن اس جی کوئی ایگزامپل ہونی چاہیے کہ کسی نے منع کیا ہو. جی میری ایک دوست ہے تو وہ کسی کی بیعت میں ہے, اور جب وہ بخاری شریف پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کو منع کیا جاتا ہے کہ اب آپ بخاری شریف نہ پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کو کون سا سوال ہے؟ آپ نے دو سوال. اچھا میرے خیال ہے یہی سوال ہے ان کا. ہاں بھائی, اچھا سوال کیا آپ نے. اصل بات وہی ہے کہ وہ بیعت والے بخاری شریف سے منع نہیں کرتے. بات وہی ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے, ایک چھوٹا بچہ جو اس کو روٹی کھانے سے ماں منع کرتی ہے کیونکہ ابھی وہ دودھ کے زمانے میں اس کے معدے میں ابھی وہ استعداد نہیں ہے کہ اگر ابھی روٹی کھلا دی تو اس کو بیمار ہو جائے گا, اس کے ہلاکت کا اندیشہ ہے. ابھی وہ دودھ کا زمانہ ہے تو ماں اس کو روٹی سے منع کرتی ہے. اب بچہ یہ کہے کہ جو ماں روٹی کھانے سے منع کرتی, ساری دنیا روٹی کھاتی ہے, مجھے منع کر رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ماں کو پتہ کہ ابھی اس کے معدے میں وہ استعداد نہیں ہے, ابھی صرف جو ہے وہ دودھ اور جوس پینے کا زمانہ ہے. تو دودھ اور جوس پینے کے بعد جب معدے میں قوت پیدا ہو جاتی ہے, صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, اب روٹی کا صحیح لطف اور قوت یہ حاصل کر سکے گا. اب اس کو خود روٹی کھلاتی ہے, بلکہ دودھ چھڑاتی ہے, دودھ چھڑانے کے بلکہ بہت سے ڈھکوسلے کرتی ہے, اس کے منہ میں مرچیں لگاتی ہے. آپ کو پتا بچہ 2 سال کے بعد دودھ چھوڑتا بھی تو نہیں. دودھ چھڑانے کے لیے آپ خود بھی ماں ہوگی, آپ کو پتا ہوگا کہ دودھ چھڑانے کے لیے بچے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, کیسی کیسی اس کو جو ہے وہ کی جاتی تدبیریں کہ بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے. اب ایک وقت ہے کہ دودھ کھلانے پر مصر ہے, ایک وقت چھڑوا رہے ہیں, اس کے بعد روٹی اور قورمہ بریانی جو کھلانے پر مصر ہیں. بات استعداد پر ہے. تو جب کسی اللہ والے سے جب بیعت ہوتا ہے کوئی آدمی, تو اللہ والا جو شیخ ہے اس راستے کا, اس کو پتہ ہے کہ اس مرید میں ابھی استعداد نہیں ہے کہ بخاری شریف اگر اس کو پڑھنے میں لگا دیا تو یہ بھٹک جائے گا, اس کو اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. ہم جو اس کے اندر روحانیت کی جو قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں, استعداد پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ استعداد جب اس کے اندر پیدا ہو جائے گی, اب یہ بخاری شریف پڑھے گی, اب بخاری شریف کا جو صحیح لطف اور اس کی قوت کو حاصل کرے گی. اس لیے ہم مدرسوں میں بھی جو پڑھتے ہیں, ہم 8 سال کے بعد بخاری شریف کا نمبر آتا ہے. ہم شروع کو ہے کہ 7 سال مکمل کرتے ہیں, 7 سال کی منزل طے کرنے کے بعد 8ویں سال جا کر بخاری شریف پڑھتے ہیں. اب پہلے سال داخل ہوتی ہم یہ کہیں کہ ہمیں بخاری شریف کیوں نہیں پڑھنے دیتے. ہم بخاری شریف کے ایمان کے دار حدیث میں جا کے بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو بھی چلو تم پہلے سال کے چلو اپنے کلاس میں جاؤ, دوسرے اپنے کلاس میں جاؤ. ہم کہتے یار ہم بخاری شریف نہیں پڑھنے دیتے. وہ کہتے نہیں بھی ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہے, ابھی استعداد منزل پر منزل آ رہی ہے, بخاری شریف کا آخری منزل پہ جب پہنچو گے تب اس کا فائدہ ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ وقت سے پہلے, استعداد سے پہلے ایک چیز اگر حاصل کریں تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے, انسان کے نقصان کا ذریعہ ہے. جیسے صحت کو نقصان ہو جاتا ہے کہ معدے میں استعداد سے پہلے اگر روٹی کھا لی تو آپ کا معدہ جو ہے بیمار ہو جائے گا, انسان ہلاک ہوگا. اسی طریقے انسان کی روحانیت کا جو معدہ ہے
اگر وقت سے پہلے اس کے اندر علوم بھر دیے تو وہ پھٹ جائے گا، تو آدمی جو ہے نا وہ عقیدہ بھی خراب کر، کیونکہ بخاری شریف کو سمجھنا یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی استعداد و سمجھ چاہیے. اب وہ اس کا بخاری کا ترجمہ اردو انگریزی کا لے کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، وہ سمجھا مجھے بخاری آتی ہے، وہ تو اس کو بخاری کا بخار ہے، اس کو بخاری نہیں آتی. ہاں اس کو آپ پوچھ رہے ہیں بخاری شریف کا نام کیا ہے، مزے کی بات، بخاری شریف کا نام کیا ہے. آپ چلو میں آپ کو کہتا ہوں آپ 10 بندے چن لیں، 10 بندوں سے آپ پوچھیں کہ یار صحیح بخاری شریف جو امام بخاری اس کا نام کیا ہے، جو اصل نام جو امام بخاری نے کتاب کا رکھا ہے اس کے اندر موجود ہے، کیا نام ہے وہ. آپ میرا خیال آپ 10 میں سے 10 کو پوچھیں گے 10 کو ہی نہیں آتا ہوگا. یہ تو خام کا ایک واویلا ہے، راہ چلتے لوگ کا دی ہم تو بخاری پڑھتے ہیں جی، ہم تو بخاری مطالعہ کرتے. بھائی تم بخاری کا وہ ترجمہ پڑھ رہے بیٹھے اردو کا انگریزی کا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں بخاری کہتا کیا ہے. یہ تو امام بخاری کیا کہتا ہے، اس کے اندر کیا راز ہیں، وہ جو عنوان باندھتا ہے باب کے اس کے اندر کیا رمز ہیں. اللہ اکبر، آپ کسی محدث شیخ العزیز کے درس پہ بیٹھ کے سنیں آپ کو پتہ چلے یار بخاری ہوتی کیا ہے. تو یہ راہ چلتے جو عربی سلفی قسم کے لوگ ہر چیز میں روال بخاری بخاری ریلیٹڈ بخاری بخاری کرتے ہیں، تو یہ ان کو بخاری کا بخار ہے، ان کو پتہ ہی نہیں بخاری ہے کیا. وہ ویسے تہمت لگاتے ہیں جی وہ تزکیے والے پیر و مرشد بیت والے بخاری سے منع کرتے ہیں. کوئی منع نہیں کرتا، ان کو پتہ ہے کہ بخاری کی طاقت اور استعداد کے لیے کتنی طاقت چاہیے روحانیت کی، لہٰذا اس کو روحانیت کی طاقت پہلے بھریں. اس منزل پر جب میرا مرید پہنچے گا تو ایک بخاری نہیں 10 بخاریاں پڑھے. اب بخاری جب پڑھے گا تو اب آئے گا لطف، اب لے گا بخاری کہتا کیا ہے. اس لیے ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ جو بخاری سے منع کرتا ہے، وہ منع نہیں کر رہا، وہ اصل میں اس کو انتظار کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ انتظار کریں، ابھی نہ پڑھیں، ابھی آپ کا وقت جب آئے گا تب آپ پڑھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بخاری ہے کیا اور اس کی روحانیت اور طاقت ہے کیا. وقت سے پہلے اگر آپ کسی پر وہ کریں گے تو وقت سے پہلے تو فصل بھی نہیں اگتی، وہ بھی 6 مہینے یا 1 سال لیتی ہے. وقت سے پہلے تو بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا، 9 مہینے کی یہ ایک طویل مدت کے بعد خدا کی رحمت ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک ٹائمنگ اللہ نے رکھی ہے. تو بخاری شریف جیسی کتاب کے لیے میں نے بتایا کہ ہم 8 سال مدرسوں میں عالم بنتے ہیں، 8ویں سال میں جا کے بخاری شریف آتی ہے. اب جب ہم بخاری پڑھتے ہیں تو باب الوحی جب بخاری بولتا ہے تو بس وہ پڑھتے ہی لطف آ جاتا ہے کہ کہتا کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہیں وہ سننے والے ہیں. اس لیے ترجمے پڑھنے والوں کو بخاری پڑھنا نہیں کہتے، وہ بخاری کا بخار تو ہو سکتا ہے، بخاری نہیں ہے. بہت اچھا انداز سے آپ نے سمجھایا. تو ناظرین اب یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور پھر ہم تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کشکول معرفت رحم ٹی وی پر. رحم کرو رحم کیا جائے گا. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ لطائف علمیہ میں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ کون اس وقت ہمارے ساتھ. جی ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی حضرت سن رہے ہیں، جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہے ان کا ایک مسئلہ ہے، انہوں نے اپنی کسی مجبوری کے تحت اپنے شاپ کی جو لیز تھی وہ اپنے دوست کے نام کی تھی،
ٹھیک ہے. اب ان کا جو دوست ہے اس لیز میں سے اپنا نام ہٹانا چاہتا ہے اور یہ ہمارے لیے مطلب ممکن نہیں ہے, اور اسٹور کا جو لینڈ لارڈ ہے وہ لیز پہ سے اس کے دوست کا نام ہٹا نہیں سکتا. دوسری صورت میں یا تو لیز توڑنی پڑتی ہے, تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ دوست جو ہے لیز میں اپنا نام رہنے دے, یا پھر لینڈ لارڈ جو ہے وہ کسی سہولت پر جو ہے وہ راضی ہو جائے کسی اور کا نام ڈالنے پہ. تو یہ میرا مسئلہ ہے جی. اس کے لیے آپ ایسا کریں, 41 مرتبہ آیت الکرسی 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے, اور اس کے بعد 55 مرتبہ یا مذلو پڑھنا ہے. 41 دفعہ آیت الکرسی, 55 دفعہ یا مذلو, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے, اور تصور یہ رکھنا ہے کہ وہ جو ہے اپنا نام جو ہٹانے سے باز آ گیا ہے. جو آپ چاہ رہے ہیں, آپ کا منشا پورا ہو گیا ہے, وہ نام ہٹانے سے آپ کو دوست جو ہے وہ باز آ گیا ہے, یا اگر نہیں باز آ رہا تو مالک جو ہے وہ آپ کو فیور دے رہا ہے کہ وہ لیز بریک نہیں کر رہا. یہ جو بھی آپ چاہتی ہیں تصور کر کے یہ پڑھنا شروع کریں. 41 دن کی نیت سے آپ شروع کر لیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کا دل نرم ہو جائے گا, کام ہو جائے گا. جی جیسا کہ ہمارا تیسرا سیگمنٹ لگتا ہے فلمیاں کا ہے, لوگ بڑی شوق سے بیٹھتے ہیں کہ کوئی قصہ سنیں, تو آج کا کیا؟ ہاں, فلمیاں کے حوالے سے وہ ذہانت کے قصے شروع کر رکھے تھے, جی جی اور اس میں بھی وہ مقصود یہی تھا کہ اس سے ہم کچھ سیکھیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اولیاء کاملین, یہ فقہا اور یہ انبیاء اور صحابہ کرام علیہ السلام کی جو واقعات ہیں یہ ہمارے لیے ایک وہ درس عبرت ہوتے ہیں. تو مجھے یاد آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ. ایک شخص ان کے پاس فریاد لے کے آیا کہ فلاں شخص جو ہے اس کے پاس میں نے کچھ رقم امانت رکھوائی تھی اور میں حج پہ گیا تھا کہ واپس آ کے لے لوں گا. جب میں واپس آیا تو میں نے کہا کہ بھی میری امانت دے دو, تو وہ مکر رہا ہے. ابھی کون سی امانت, میرے پاس کوئی امانت نہیں. اور جیسے کہ ہم یہاں پہ حالات ایسے ہیں, تو بلکہ یہاں تو بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ بیچارے اپنی قانونی مجبوریوں میں وہ اپنی پراپرٹی یا کوئی چیز اپنے دوست کے نام کر دیتے ہیں. تو کل کو اس سے کہتے ہیں یار مجھے واپس کرو. پہلے بھی کون سی پراپرٹی بھائی, یہ تو میری ہے. یہ میں نے بہت سے واقعات ہیں کہ اپنے بڑے یعنی لنگوٹیے دوست ہیں جگری, ان کے نام پہ انہوں نے کہا جی آپ کے نام پہ یار یہ $1 ملین آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں, یار قانونی مجبوری ہے, ڈال دیے. اب انہوں نے کہا یار واپس کرو, کہتے میں آپ کو آدھے دوں گا. بھائی آدھے کیوں نہیں دو گے؟ کہتے بھائی دیکھو میں نے بھی آپ کے لیے اتنا رسک لیا, فیور دیا آپ کو, لہٰذا آدھے میرے آدھے تمہارے. یعنی یہ ایسے عام واقعات ہیں. ظاہر یہ پرانی چیز چلی آ رہی ہے. تو وہ مکر گیا, اور اس وقت تو لکھت پڑھت کا زمانہ بھی نہیں تھا. تو بڑا پریشان ہوا, تو امام اعظم ابو حنیفہ سے انہیں فریاد کی. امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم ایک تدبیر کرو. وہ یہ کرو کہ تم ابھی چلے جاؤ, تو 2-4 دن بعد آنا, تو چونکہ میں بات اس سے کروں گا کہ میں تمہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. وہ 2-3 دن بعد کے لیے وقفے کے لیے چلا گیا. تو یہ امام صاحب اس شخص کو بلایا, سے ملاقات کی. تو وہ ایک شہر کا اچھا معروف معزز آدمی تھا. تو بات کی کہ بھئی دیکھو ایک قاضی کی ایک جو ہے نا ویکنسی خالی ہے, تو وہاں پر ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایماندار سمجھدار آدمی یا قاضی کی مسئلہ پر فائز ہو. تو میرے ذہن میں تمہارا نام آ رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ تمہارا نام میں وہ حکام کے سامنے پیش کروں, تو ہو سکتے ترتیب بن جائے, تو قاضی کی سیٹ پر تمہیں مقرر کر دیں. یہ بڑی عنایت ہے انشاءاللہ. تمہیں فرصت تو ہے نا, ٹائم ہے, تم کر سکتے ہو. جی جی بالکل میں حاضر ہوں. اب جانتے ہیں آپ کہ یہ انسان کی فطرت ہے, کوئی عہدہ منصب حاصل کرنا کس کی چاہت نہیں. ہر بندہ چاہتا ہے مجھے کوئی عہدہ منصب ملے. تو انہوں نے کہا جی جی بالکل میں ٹھیک ہے منظور کرتا ہوں. کہ ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, انشاءاللہ میں آگے جو ہے قاضی قضات کو تمہاری ضمانت دے دیتا ہوں, توثیق نامہ لکھ دیتا ہوں کہ آدمی ایماندار ہے, بہت یہ ریلیبل ہے, اور یہ قضات کی اس کے عہدے کے لیے بہت مناسب ہے. انشاءاللہ میں لکھ دوں گا, تو آپ سے وہ ارباب کام رابطہ کریں. کہ جی ٹھیک ہے, بہت اچھا, السلام علیکم. چلا گیا. ادھر اس شخص کو بلایا جو مظلوم تھا, اس کو کہا تم ایسا کرو, اب اس شخص کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ یار میری جان تم یہ واپس کرو, میری امانت. اگر نہیں کرتے تو میں نالش کرتا ہوں, مطلب میں پھر مقدمہ بازی کروں گا, میں قاضی کے جا کے شکایت کرتا ہوں, پھر آگے جو ہوگا اللہ کو جو منظور. لیکن یہ ہے کہ میں ایسے تو نہیں بیٹھتا, میں تمہارے پہ اعتماد کیا, لکھت پڑھ نہیں کیا, اور تم یہ پیسے میرے ہتھیار کی. تو یہ جا کے کہو. یہ گیا, اس نے ساری بات کی. اس نے کہا نہیں اچھا آتا ہوں.
اندر کی اور ساری اس کی رقم لا کے اس کو دی، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ تو میری تو انکوائری ہو رہی ہے، میری ریپوٹیشن جو ہے امام اعظم نے دے دی ہے، یہ نہ ہو کہ اتنا بڑا عہدہ چھوٹ جائے۔ وہ لے یار اپنی امانت، اور وہ شاید امام صاحب کو پوچھا جی مل گئی، کہتے مل گئی امانت، بس صحیح ہے۔ اگلے حضرت اس کو بلایا، کہا کہ وہ اصل میں تمہاری حیثیت کے مطابق وہ عہدہ نہیں ہے، اس اوپر کی کوئی سیٹ آئی تو انشاءاللہ رابطہ تم سے کریں گے۔ السلام علیکم۔ تو مظلوم کی مدد کی بہترین تدبیر، کہ اس مظلوم کی مدد کرنا تو ضروری ہے، تو حضرت ایسی تدبیر اختیار کی کہ جناب اس سے بیچارے کا کام ہو گیا۔ تو یہ ذہانت کی بات ہے جس سے ظلم سے انسان بچ جائے۔ حقیقت ہے، ورنہ اگر اس کی کہتے کہ پلیز دے دو تو وہ نہ دیتا، مانتے ہی نہیں، تو ماشاءاللہ زبردست۔ تو ناظرین، آپ یہ ہمارے وقت کشکول معرفت کا ختم ہوا چاہتا ہے وقت، اور آپ ہم بڑے ذوق و شوق سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بے شک حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے، آپ کی یہ پذیرائی ہمارے ساتھ رہتی ہے، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں اس کی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کے مسائل جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس میں نصرت اپنی شامل حال کرے۔ اور اس وقت یہ ہمارا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اور حضرت کو آپ اجازت دیجیے۔ اگلے ہفتے پھر نیکسٹ ٹیوزڈے رات 9 بجے سے 10 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔